مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران چوتھے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتیں ہمیں خوبصورت تعلیم دیتی ہیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اور آج کی تلاوتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، تین قسم کے دلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ دل جو دل سے خدا کی آواز کو سننا، ایک وہ دل ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے، ایک وہ دل ہے جو بڑا ہی سخت ہے، اور ایک وہ دل ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو تین دلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند کی ایک نئی اور بااختیار تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت پر جب ہم غور کرتے ہیں، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں ایک نبی برپا کروں گا تمہارے درمیان میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا جو میرا پیغام لے کر آئے گا، میرا کلام لے کر آئے گا، میرا کلمہ لے کر آئے گا، اور تم اس کی سننا۔ یعنی آج کی پہلی تلاوت میں کہ ہمیں چنے ہوئے خدا کے بندے، خدا کے بھیجے ہوئے بندے کی باتوں کو سننا ہے، کیونکہ اس کی باتیں، اس کا کلام خدا کی طرف سے ہے۔ خدا اپنا پیغام بھیجتا ہے، خدا اپنا کلام بھیجتا ہے اپنے بندے کے ذریعے، چنے ہوئے نبی کے ذریعے، تاکہ خدا کا کلام، پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وہ خدا کی طرف سے آپ کو پیغام دے گا، خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور تم اس کی سننا، اور جو اس کی سنے گا وہ زندگی پائے گا۔ جو میرے بھیجے ہوئے کی باتوں کو نہیں سنتا، جس کو میں نے کلام دے کر بھیجا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ جو میرے چنیدہ بندے کی باتوں کو نہیں سنتا، جس کو میں کلام دے کر بھیجتا ہوں، جس کو میں نے مسا کیا ہے، جس کو میں نے بھیجا ہے، اگر کوئی اس کی نہیں سنتا تو وہ ہلاک ہوگا، اس کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ میرا چنیدہ ہے اور میں نے اسے بھیجا ہے۔ اس لیے خدا جو ہے اپنے کلام کو اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ میرا ہی کلام پیش کرے گا، میری ہی باتیں کرے گا، میرے ہی نام سے برکت دے گا۔ اگر وہ کسی اور کے نام سے برکت دے یا کسی اور کے نام سے کلام کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جس کو میں نے چنا ہے وہ کسی اور کی بھی نہیں بات کر سکتا، جو خدا کی باتیں ہیں وہ اسی کا ذکر کر سکتا ہے، جو خدا کا کلام اسے دیا گیا ہے وہ اسی کا ذکر کر سکتا ہے، کسی اور کے نام سے نہیں پیغام دے سکتا، اور نہ کسی اور کے نام سے برکت۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں کہ ہم نے کیسا دل رکھنا ہے، سننے والا، کہ میرے لوگ اس کی باتوں کو سنیں گے کیونکہ وہ میرا پیغام لے کر آیا ہے۔ یعنی ہمیں کون سا دل رکھنا ہے؟ جو سننے والا دل، تاکہ خدا کی کلام کی باتیں سن سکیں۔ ایسا دل جو دوسروں کے دکھوں تکلیفوں کو سن سکے، ایسا دل جو دوسروں کے دلوں کو سن سکے، کہ ہمیں ایسا دل خدا سے مانگنا ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو سن سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبور نویس کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سخت نہیں ہونا، اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا، کیونکہ جنہوں نے سخت کیا وہ بیابان میں مارے گئے، جیسے باپ دادا نے کیا۔ خدا نے معجزات کیے،
خدا نے ان کی زندگیوں میں انہیں اپنی برکات عطا کی، غلامی سے رہائی بخشی، ان کے ساتھ رہا، مگر اس کے باوجود وہ خدا کی برکات کو سمجھ نہ پائے اور انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا، اور ان کے دل جو ہے سخت ہونے کی وجہ سے ان کے لیے رکاوٹ بن گئی کامیابی میں۔ تو ہمارے سخت دل ہماری زندگی میں کامیابی میں رکاوٹ ہے، تو ہمیں سخت دل نہیں رکھنے، بلکہ ایسے دل جو سننے والے ہوں، دکھ کو سننے والے ہوں، تکلیف کو سننے والے ہوں، محبت کی باتیں سننے والے ہوں، لوگوں کی پریشانیاں سننے والے ہوں۔ اور خدا کو سخت دل نہیں پسند کہ ہمیں اپنی زندگی میں سخت دل نہیں ہونا، کیونکہ سخت دل جو ہے ہماری زندگی میں کامیابیوں میں رکاوٹ ہے، سخت دل جو ہے ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہے، سخت دل جو ہے ہماری برکتوں میں رکاوٹ ہے، ہماری زندگی میں رکاوٹ ہے، خوشحالی میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہم نے کہنا کہ خدا میری زندگی سے سخت دل نکال دے اور نرم دل پیدا کر، جو دوسروں کی آواز کو سن سکے، دوسروں کی بات کو سمجھ سکے، جو زندگی کی بات کر سکے۔ مجھے اے خدا نرم دل عطا کر، نہ کہ سخت دل۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں نرم دل رکھنا ہے جو دوسروں کے دکھ کو سن سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی دوسری تلاوت میں کہ ہمیں ڈیوائیڈ دل بھی نہیں رکھنا، بلکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ہماری زندگی میں جو اولویت ہے وہ خدا کے کلام کو دینی ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کو۔ دنیاوی چیزیں ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں زندگی کے قریب لے کر آتا ہے۔ جب ہم آج کے انجیل پاک پر غور کرتے ہیں تو مسیح خداوند عبادت خانے میں جاتے ہیں اور وہاں تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ سارے لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کی تعلیم ایک نئی تعلیم اور با اختیار، وہ ایک نئی تعلیم دیتا ہے جو با اختیار ہے۔ اس میں نیا پن کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کی تعلیم نئی اس لیے ہے کیونکہ وہ نیا کر دیتی ہے، نئی زندگی کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے، انسان کی زندگی کو نیا کر دیتی ہے۔ ایک نئی تعلیم جو محبت کی تعلیم ہے، جو زندگی کی تعلیم ہے، جو معافی کی تعلیم ہے۔ تو مسیح خداوند ہمیں محبت کی تعلیم دیتے ہیں، ایک نئی تعلیم۔ اس نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، دشمنوں کو معاف کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو یہ اس کی نئی تعلیم جو ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے، جس میں ہر ایک کو محبت کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ یہ اس کی نئی تعلیم جو ہمیں نیا کر دیتی ہے، نیا بناتی ہے۔ اس سے سب جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس نئی تعلیم پر عمل کرنے سے ہم یسوع کے شاگرد کہلائیں گے۔ اس نئی تعلیم پر عمل کرنے سے ہم اس کے گواہ ٹھہریں گے۔ اس نئی تعلیم پر عمل کرنے سے ہم اس کے قریب ہوں گے۔ اس نئی تعلیم پر عمل کرنے سے ہم دوسروں کی زندگیوں کو بدلیں گے اور دوسروں کی زندگیوں کو نیا کر دیں گے۔ تو نئی تعلیم جو یسوع کی ہے وہ محبت کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم اور با اختیار ایک وہ تعلیم۔ اس نے کہا لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اس نے کہا یہ فقیوں فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا، بلکہ با اختیار وہ تعلیم جو انہیں دی گئی ہے، وہ اختیار جو انہیں ملا ہے، وہ لقب جو دیا گیا ہے، مگر مسیح خداوند کو لقب نہیں دیا گیا، اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ اپنا اختیار خود رکھتا ہے زندگی دینے کا۔ اور جب ہم اس کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے، پیار کرنا سکھاتا ہے۔ اور اس کی تعلیم جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم نئے بن جاتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، زندگی پاتے ہیں۔ اور اس کی تعلیم ہمیں نیا اور پاک کرتی ہے۔ جب وہ عبادت خانے میں تعلیم دے رہا تھا تو وہاں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی،
اور اس نے چاہ کر کہا کہ اے یسوع ناصری تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ ناپاک روحیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں، یسوع کو پہچانتی ہیں کہ وہ کون ہے۔ کیسے ممکن ہوا کہ ناپاک روح چلا اٹھتی ہے، اقرار کرتی ہے کہ تو کون ہے، اور اس بات کا اقرار کیا کہ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ اور مسیح خداوند نے سے کہا کہ چپ رہ، اور اس میں سے نکلا، اور ناپاک روح اس میں سے نکل گئی۔ کیونکہ جب یسوع محبت کی تعلیم دیتا ہے تو محبت کی تعلیم سے سامنے والے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر نئی تعلیم ہے، پیار کی، وفاداری کی، محبت کی، برداشت کی، معافی کی، وہ دوسروں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ ناپاکی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اور جس میں ناپاک روح تھی، جب وہ یسوع کے سامنے آیا تو اس نے اپنی اس نئی تعلیم سے، محبت کی تعلیم سے کیا کیا؟ اس کو نیا کر دیا، پاک کر دیا، اور اس میں جو ناپاک روح تھی وہ نکل گئی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ہم اپنے اچھے رویوں سے، اپنے اچھے کردار سے اور محبت بڑے لہجے سے دوسروں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ ان میں جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ یسوع نے بھی اس نئی تعلیم سے، محبت کے انداز سے کیا کیا؟ اس کی زندگی سے ناپاک روح کو نکال دیا، جو بدی تھی وہ اس کی زندگی سے نکل گئی اور وہ پاک ہو گیا۔ اور اسی طرح جب ہماری زندگی میں یسوع کی نئی تعلیم ہوگی، جو محبت کی تعلیم ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ہماری اس محبت کی جو یسوع نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس محبت کے انداز سے ہم دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ان میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں، تو کیا ہوگی؟ آپ کے اچھے رویوں سے، ہمارے اچھے انداز سے، محبت بڑے لہجے سے کیا ہوگا؟ اس کی زندگی بدل جائے گی اور نئی ہو جائے گی۔ اس شخص نے یسوع سے مانگا نہیں کہ مجھے شفا چاہیے کہ میں پاک ہوں، مگر یسوع نے اس محبت کی تعلیم سے اسے بدل دیا۔ جس کا سامنا محبت کی تعلیم سے ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ خود محبت بن جاتا ہے۔ اور یسوع جو ہے با اختیار، کیونکہ وہ خود محبت ہے، یسوع خود محبت ہے، اور جب ہمارا سامنا محبت کے ساتھ ہوتا ہے، ملاقات محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی محبت بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے محبت بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نے وہ کمی نہیں رہتی، وہ رنج، دکھ اور وہ حسد، نفرت، غصہ نہیں رہتا، کیونکہ محبت کرنے والے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ بھی محبت کرنے والے بن گئے۔ وہ جو محبت کی تعلیم دیتا ہے، جب آپ اس کو اپناتے ہیں، جس طرح یسوع نے اس کی زندگی کو پاک کر دیا، پھر ہمارا انداز اور ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی، ہمارا لہجہ کیا ہے؟ دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کا وسیلہ بنے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اس بات پر ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا بدل جائے، سامنے والا اپنے لہجے میں بدلاؤ لائے، سامنے والا اپنے آپ کو بدلے، سامنے والے زندگی میں نرمی آئے۔ مگر ہم نے اس بات کہ اگر ہمیں محبت ہے یسوع کی، تو یسوع تو دوسروں کو بدل دیتا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی سے اس محبت سے دوسروں کو بدلنا ہے۔ مسلسل محبت کرتے جائیں گے، نفرت کا جواب محبت سے دیتے جائیں گے، بدلے کا جواب محبت سے دیتے جائیں گے، اور آپ اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کی زندگی سے وہ نفرت ختم ہو جائے گی، آپ کی محبت سے، آپ کے اچھے رویے سے، آپ کی اچھی گفتگو سے، اس کے اندر آہستہ آہستہ سامنے والے کی زندگی سے وہ نفرت، حسد، غصہ ختم ہوتا جائے گا۔ اگر آپ میں محبت یسوع ہے، اس کی تعلیم ہے، تو آپ دوسرے کو بدلنے کا، دوسروں کی زندگی میں عمل لانے کا وسیلہ بنیں گے، محبت لانے کا وسیلہ بنیں گے، پیار لانے کا وسیلہ بنیں گے۔ تو ہمیں یسوع سے مانگنا ہے کہ خدا ہمیں
سننے والا دل عطا کر، پیار کرنے والا دل عطا کر، تاکہ میں تیرے کلام کو سن سکوں، تیری تعلیم جو محبت کی تعلیم ہے اس پر عمل کر سکوں۔ اس کی نئی تعلیم ہے کہ ستانے والوں کی بھی دعا کرو، دشمن کو بھی پیار کرو، یہ اس کی تعلیم نہیں، کیونکہ اس کی نئی تعلیم ہمیں نیا کر دیتی ہے، اس کی نئی تعلیم ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ یسوع ہی زندگی بدلتا ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم اس کی طاقت اور قوت سے دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اپنی قوت سے نہیں، بلکہ اس کی قوت سے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی کہ میرے نام سے تم ان کو برکت دو، میرے نام سے، اور یہ برکت دی گئی ہے میرے نام سے۔ تو خدا کی جو چنیتا ہیں، خدا کے خادمین جو ہیں، وہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ خدا کے اختیار سے، خدا کی دی ہوئی برکت کے ذریعے اور خدا کے نام سے برکت دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے چنیدہ ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور خدا اپنے اختیار کو دے کر بھیجتا ہے، اپنی برکت کو دے کر بھیجتا ہے۔ اور مسیح خدا نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا جس گھر میں جاؤ اس گھر کی سلامتی چاہو، اور یہ سلامتی انہوں نے کہاں سے لی؟ یسوع سے لی، یسوع نے خود دی۔ اور جب وہ دے کر جو بھیجتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بھیجنے والا زندگی کا بانی اور خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، جس کو بھیجتا ہے وہ برکت کے ساتھ ہے کہ جس کو ملو گے اس کو برکت دینا، کیونکہ تو میری طرف سے بھیجا گیا ہے۔ جس سے بات کرو گے وہ برکت پائے گا، جس سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ برکت پائے گا، جس کے گھر میں آپ داخل ہوگے وہ برکت پائے گا، کیونکہ آپ میری طرف سے بھیجے گئے ہو، اپنی طرف سے نہیں، میں نے تجھے بھیجا ہے۔ جیسے پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ خدا ساموئیل نبی کو یسی کے گھر بھیجتا ہے، اس کے 7 بیٹے جو ہے اس کے سامنے بڑے جوان خوبصورت، خدا نے کہا نہیں، ان کو میں نے نہیں چنا، ان کو نہیں، بلکہ داؤد کو میں نے برکت دی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا اسے پسند نہیں کرنا، کہ جس کو خدا خود چن کے اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعے اپنی برکت دینا چاہتا ہے، اور اس کو برکت ملتی ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے چنیدہ لوگوں کی خدمت اور ان کے ساتھ محبت خاندان کے لیے برکت کا وسیلہ بنتی ہے۔ ابراہیم اور سارہ کے گھر میں 3 فرشتے آتے ہیں، اور کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی خدمت کی اور اس گھر کو برکت ملی۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ سال تیرے گھر میں اولاد ہوگی، یہ برکت ملی خدمت کی، کہ خدا کے جو چنیدہ تھے، خدا کے بھیجے ہوئے اس کے گھر میں گئے اور انہوں نے خدمت کی، اور جاتے ہوئے وہ برکت دے کر گئے۔ اسی طرح علیشہ نبی، ایک خاندان اپنے گھر میں وہاں سے سفر کرتا تھا، اور خاندان خدا کا بندہ یہاں سے گزرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کے لیے آرام کی جگہ تیار کی جائے کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کرے۔ اور کیا ہوا؟ ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، اور خدا کے بندے نے دعا دی کہ آئندہ سال تیری اولاد ہوگی، اور وہاں پر خدا کا بندہ رکتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، اور آئندہ سال اس کے گھر کو بھی اولاد ملی۔ الیاس نبی ساربت کی بیوہ کے پاس گیا، گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا، اور کیا ہوا؟ خدا کے بندے کی خدمت کرنے سے نہ تو آٹا ختم ہوا، نہ ہی کھوپڑی میں تیل، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے چنیدہ اور بھیجے گئے ہوئے تھے، بھیجے گئے۔ جو خدا کے چنیدہ کی سنتا ہے وہ خدا سے برکت پاتا ہے، خدا اسے برکت و سلامتی کے ساتھ بھیجتا ہے، خدا اسے اختیار کے ساتھ بھیجتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے لوگ برکت پائیں، خدا کی برکت اس کے وسیلہ سے پائیں۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا سے برکت مانگنی ہے کہ ہم ہمیشہ سننے والا دل رکھیں، جو خدا کی باتوں کو سنیں اس پر عمل کریں۔ اور یسوع کی نئی تعلیم جو ہے وہ محبت کی تعلیم ہے، اور محبت کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی سے محبت مانگنا نہیں بلکہ محبت کرنا ہے، اور آپ محبت کرتے جائیں گے تو سامنے والے کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ یسوع خود محبت ہے، وہ محبت مانگنے کو دیتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ دشمن سے بھی کرتا گیا۔ لوگوں نے نفرت دکھائی، اس نے کہا، لوگوں نے کہا اس کو کوڑے مارے، اس کو سلیب دی جائے، پھر بھی پیار کرتا گیا، اے باپ ان کو معاف کر۔ تو جو محبت ہے کسی سے مانگتے نہیں بلکہ وہ دیتا ہے مسلسل۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے با اختیار ہے، اور محبت کرنے والا خود محبت ہے، زندگی کا بانی، وہ دیتا ہے زندگی۔ جس کے پاس یسوع ہے وہ سب دوسروں کو دیتا ہے زندگی، وہ زندگی دیتا ہے دوسروں کو، وہ زندگی مانگتے ہیں بلکہ زندگی دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کو زندگی دینی ہے، جس کے پاس یسوع ہے وہ زندگی دے سکتا ہے۔
تو آئے خدا سے فضل مانگیں کہ یسوع کی نئی تعلیم پر عمل کریں جو محبت کی تعلیم ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو محبت کریں، پیار کریں، تاکہ دوسروں کی زندگیوں میں امن و سلامتی کا وسیلہ بنیں، دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کا وسیلہ بنیں، اور دوسروں میں یسوع لانے کا وسیلہ بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے.